نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة النصر مدنیۃ۔ سورة النصر مدنی صورت ہے، ایک رکوع ہے اور 3 آیات ہیں۔ نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد، نصرت، ایسی مدد جو کامیابی تک پہنچا دے۔ اس صورت کا ایک اور نام سورت التودیع بھی ہے، تا واو دال یا عین، تودیع۔ تودیع کے معنی کسی کو رخصت کرنے کے ہوتے ہیں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے سامنے اس کی تلاوت فرمائی تو سب بہت خوش ہوئے۔ اس لیے خوش ہوئے کہ اس صورت میں فتح کی خوشخبری ہے۔ لیکن عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ ان سے دریافت کی تو انہوں نے عرض کیا، اس میں تو آپ کی وفات کی خبر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس صورت سے یہی سمجھا۔ عباس رضی اللہ عنہ کی اس بات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی۔ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ نصر قرآن کی آخری سورت ہے جو نازل ہوئی۔ اس کے بعد چند متفرق آیات نازل ہوئیں، لیکن کوئی مکمل سورت نہ نازل ہوئی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ سورت حجۃ الوداع میں نازل ہوئی، سورۃ النصر، اور اس کے بعد آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی۔ آخری آیت کون سی تھی جو نازل ہوئی، اس کے بارے میں مختلف اقوال آتے ہیں۔ ایک قول آتا ہے سورہ بقرہ کی آیت کے بارے میں کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ وتوفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، کہ ڈرو اس دن سے جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر جان کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، کسی پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد یعنی جو یہ صورت نازل ہوئی اور سورہ مائدہ کی وہ آیت نازل ہوئی، ان دونوں کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 80 روز اس دنیا میں رہے۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے۔ الفتح، کمپریہنسو وکٹری، فتح پر ال لگا ہوا ہے، کوئی ایک میدان نہیں، کوئی ایک جنگ نہیں، کسی ایک مارکے میں فتح حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ہر میدان سر کر لیا۔ سیاست، معیشت، معاشرت، عبادت، زندگی کے ہر گوشے میں اسلام غالب آ گیا، اندر باہر سے لوگوں کو اس نے فتح کر لیا۔ لوگوں کی سوچ، لوگوں کا عقیدہ، ان کی پسند، ان کی ناپسند، ان کے معیار ہی بدل گئے۔ ان کی تو دنیا پلٹ دی اسلام نے آ کر۔ آل انکمپسنگ فتح، آل انکمپسنگ وکٹری، مکمل فتح، فیصلہ کن غلبہ اسلام کو حاصل ہو گیا۔ انسانی زندگیوں پر نہ مٹنے والا نقش قائم ہو گیا۔ اب یہ رہنے کے لیے آیا ہے، یا غالب یا مغلوب، لیکن مٹے گا نہیں۔ کبھی غالب ہوگا، کبھی مغلوب، لیکن موجود تو رہے گا۔ کفار کو کانٹا بن کر کھٹکتا تو رہے گا، ان کی آنکھوں کے اندر یہ کھٹکتا ہی رہے گا کسی نہ کسی حال میں۔ سوچیے آپ کہ آج مغلوب ہے تو اتنا کھٹک رہا ہے، تو جب غالب تھا تو کتنا برا لگتا ہوگا، کیا حال ہوگا اس زمانے میں ان کا۔ لیکن اللہ نے بتا دیا، آ گئی فتح۔ اور حقیقت ہے کہ فتح مکہ سے آگے تو فتوحات دنیاوی طور پر بھی ہوتی چلی گئیں، جغرافیائی طور پر بھی ہوتی چلی گئیں۔ کفر نے اسلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، سرنڈر کر دیا، لیکن کفر مٹا تو نہیں، موجود رہا لیکن سبجوگیٹ ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے پر جو خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس میں آپ نے فرمایا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ
وَهَزَمَ الْأَحْزَابُ وَحْدَهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور اس نے اکیلے اور تنہا دشمنوں کی تمام جماعتوں کو شکست دے دی۔ یعنی کوئی کریڈٹ خود نہیں کہ تمام فتح نصرت جو ہے وہ میری کوششوں سے اور میری قربانیوں سے ہوئی، نہیں، میں کا تو نام نہیں۔ فتح و نصرت تنہا رب کی قدرت کا کرشمہ قرار دیا، اللہ کی نصرت سے فتح حاصل ہوئی۔ کسی کی یہ حیثیت نہیں کہ وہ کامیابی حاصل کر لے، کر نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں نا many a slip between the cup and the lip، بہت کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ بڑی اچھی تیاری آپ نے کی تو کیا سوچا کہ میں نے اتنی اچھی تیاری کی اس لیے اتنا اچھا ہوا، کچھ بھول جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یاد نہ ہے، منہ سے کچھ کا کچھ نکل جائے، کہنا کچھ چاہ رہے ہوں نکل کچھ جائے، ایک دم لوگ بھڑک جائیں، ہنسنے لگ جائیں، کچھ بھی تو ہو سکتا ہے، آگ لگ جائے، زلزلہ آ جائے، ہم مر ہی جائیں، کہہ ہی نہ پائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کتنا کچھ ہو سکتا ہے۔ جو کام ہوا اللہ نے چاہا تو ہوا، کسی کا کوئی کریڈٹ نہیں۔ اور یہ کامیابی حقیقت ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ بن کر آتی ہے۔ اسی کا ذکر کیا گیا کہ کرنا کیا ہے جب اللہ کی نصرت، اللہ کی فتح آ جائے، اور کیا ہو رہا ہے، کیسے آ رہی ہے فتح؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ کہاں وہ وقت کے پاگل کہتے تھے، لوگ دیوانہ کہتے تھے، بیٹیوں کو طلاقیں دے دی تھیں، کہاں وہ وقت تھا ایک ایک کا نام لے کر دامن پھیلا پھیلا کے اللہ کے رسول اللہ سے مانگا کرتے تھے، اور کہاں یہ وقت کے لوگ سر آنکھوں پر بٹھا رہے ہیں، بے تاج کا بادشاہ۔ یہ وقت کے قافلوں کے قافلے، قبیلوں کے قبیلے راستوں میں اذانیں دیتے اور قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ 9 ہجری کا جو سال ہے اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، ایئر آف ڈیلیگیشنز۔ 9 ہجری کی آغاز سے یہ کیفیت شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر پورے عرب میں ایک مشرک بھی باقی نہ رہا۔ تو فرمایا یدخلون، آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ، داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ الفاظ آپ دیکھیے بڑے اہم ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ سب مومن ہو کر آ رہے ہیں، ہاں تسلیم کر لیا ہے انہوں نے، بغیر جنگ کے سرنڈر کر دیا ہے، اسلمنا تو کہہ دیا، لیکن ضروری نہیں کہ ایمان دلوں کے اندر بھی چلا گیا ہو۔ سورہ حجرات کی وہ آیت یاد کر لیں، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، کہہ دیجیے ہرگز نہیں، تم بالکل ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو حقیقت ہے کہ فوج در فوج آ تو گئے تھے لوگ اسلام کے اندر، لیکن سب کے دلوں کے اندر ایمان نے گھر نہیں کیا تھا۔ اور یہ نہ صرف اس موقع پر ہوا بلکہ یہ ہر دفعہ ہوتا ہے۔ کہیں آپ دیکھیں کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی بیٹھی ہے، مثال کے طور پہ آپ ابھی اپنی جماعت ہی کو دیکھ لیجئے، جتنی بھی آپ کی تعداد ہے، سب کے دلوں کے اندر ایمان نہیں گیا ہوگا۔ جس کے دل کے اندر ایمان چلا گیا ہوگا وہ تو رہے گا آخری سانس تک۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ جنہوں نے صرف بس مارے باندے کی اطاعت قبول کی ہوگی، ان کا وہی حال ہوگا جو کہ اس زمانے میں لوگوں کا ہوا، سب کچھ چھوڑ دیں گے، یخرجون فی دین اللہ افواجا، فوج کے فوج نکلنی شروع ہو جاتی ہے دین سے، بیک ٹو اسکوائر ون، آہستہ آہستہ سب عمل چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ایک خواب سا لگے گا کہ آپ نے کبھی قرآن بھی پڑھا تھا، نعوذ باللہ، ایسا ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں۔ آپ بات چیت کرنے میں کہیں ہاں there was a time جب میں نے بھی قرآن کا کورس کیا تھا، میں بھی کور کرنے لگی تھی، یہ ہوتا ہے، اور اتنا آسان ہے یہ ہونا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اگر نہیں ہے، اللہ کی رسی پکڑ کے نہیں رکھیں گے، اللہ سے نوکری نہیں مانگیں گے، تو سمجھیں کہ بس اسی طرح حوالے ہو جائیں گے دنیا کے۔ ہر اینٹ جو کہ عمارت میں لگ جاتی ہے اپنی جگہ فٹ ہو جاتی ہے، جو اینٹیں فالتو بچ جاتی ہیں وہ ادھر ادھر پھکی پھکی پھرتی رہتی ہیں، ٹھوکروں میں رہتی ہیں۔
تو یہ تو ہوتا ہے ہی، سب ایمان والے نہیں ہوتے. جتنے بیج ڈالے جاتے ہیں زمین میں سب پودے نہیں بنتے، لیکن جو بیج ڈالنے والا ہے وہ تو امید سے ہی ڈالتا ہے. کہہ نہیں سکتے کون سا پودا تناور درخت بنے گا اور کون سا جو ہے وہ نکما ہے، کون سا جو ہے نکھٹو ہے اور بیکار ہے اور کچھ بھی نہ ہوگا، پڑا رہے گا زمین میں مٹی کے اندر ہی، اخلد الی الارض، زمین سے لپٹا ہوا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعوت سب کو دے دی، کلمہ تو سبھی نے پڑھ لیا، سب دین کے اندر داخل ہو گئے. لیکن کیا ہوا؟ جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، کتنے مرتد ہو گئے. تو اسلام کے بعد تو کوئی مرتد ہو سکتا ہے، ایمان کے بعد مرتد ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں کہ انسان پیچھے پلٹ جائے، بیک سٹیپ کر جائے، بیک ٹریک کر جائے، ہو نہیں سکتا. لیکن بہرحال یہاں بتایا گیا کہ دین اسلام میں آ گئے ہیں، اطاعت قبول کر لی ہے. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا وہ مقصد مکمل ہو گیا، دین کا غلبہ ہو گیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ تو ہو گیا زبردست کارنامہ، لاسانی انقلاب، دنیا میں مثال نہیں ملتی. 23 سال کے عرصے میں عرب کے گلہ بانوں کو اٹھا کر دنیا کا رہنما بنا دیا. وہ ان پڑھ امی قوم، اس نے دنیا کو سائنس دے دی. جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی قوم تھی، رومنز کو اور ایرانینز کو انہوں نے توحید کا سبق پڑھا دیا، دنیا کی امام بن گئی. ایسی شاندار فتح ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دی، اس کی مثال نہیں ملتی، نہ سیکرڈ لیول پر نہ سیکولر لیول پر. تو یہ جب فتح آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ آ رہے ہیں دین میں فوج در فوج، تو کیا کریں؟ فتح کو کیسے منائیں، کیسے سیلیبریٹ کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور اسے مغفرت مانگیے، بے شک وہ بڑا توبہ کا قبول کرنے والا ہے. یہ ہے وہ عاجزی، یہ ہے وہ اخلاق جو اسلام سکھاتا ہے. فتح، کامیابی اپنے منہ سے بولتی ہے، اپنی موجودگی سے یہ کامیاب ہونے والوں کا دل باغ باغ کر دیتی ہے. یہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے، بڑا خطرہ ہوتا ہے انسان کے قدم پھسل جائیں، غرور اور تکبر کا شکار ہو جائے اور کامیابی کو اپنا ذاتی کمال سمجھنے لگے. اپنی ذات، اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پھر زوردار جشن منایا جاتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیسے جشن منتے ہیں، کامیابی کیسے سیلیبریٹ ہوتی ہے. لاکھوں کروڑوں روپے کی آتش بازیاں اور قمقمے اور دھواں دھار تقریریں اور اپنی تعریفیں، میں پچھلی محنت اور کامیابی کے قصے اور آئندہ بھی کامیاب ہوتے رہنے کے دعوے اور ڈینگیں اور نعرے بازیاں. اور قوم بھی آپے سے باہر، جب لیڈر آپے سے باہر ہوگا تو قوم تو خود بخود باہر ہوگی، آپے سے باہر ہوگی. تو ایک تو یہ نفس کا شر. دوسرے، ہر کامیاب ہونے والے کے ساتھ سب لوگ مخلص نہیں ہوتے. جب کامیابی کو ایسے فلانٹ کیا جاتا ہے تو بہت سے دلوں میں حسد کی آگ، رشک اور رقابت کی آگ بڑک اٹھتی ہے اور وہ سازشیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ جو فتنہ، یہ کیسے آتا ہے کامیاب ہونے والوں میں؟ سینس آف اچیومنٹ کے طور پہ، آئی ہیو اچیوڈ سم تھنگ. کیا اچیو کیا؟ کیسے پتا کہ اچیو کر لیا؟ گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے وہی آ گئی ہمارے اوپر کہ تم سب کی محنت میں نے قبول کر لی، جاؤ. تو کیا ہوتا ہے سینس آف اچیومنٹ؟ کامیابی کے ساتھ کوئی سینس آف اچیومنٹ نہیں ہونا چاہیے، ایک سینس آف ریلیف. بس تھوڑا سا لگے کہ جیسے ایک کام شروع کیا تھا، اللہ نے اس کو انجام تک لگا دیا. بس ایک سینس آف ریلیف، ایک ذمہ داری کاندھوں پر لی تھی، وہ ذمہ داری دنیا کی حد تک چلو ایک ٹوٹی پھوٹی کنارے پر لگ گئی. یہ نہ ہو کہ یہ دنیا کی کامیابی آخرت کی ناکامی بن جائے. تو اسلام جو ہے وہ تو اندرونی بیرونی دونوں طرح کے خطروں سے مومن کو بچا لیتا ہے. کامیابی بذات خود خوشی ہے. ایسے موقعوں پر اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ نظر بد سے اور اللہ جو ہے وہ دشمنوں کے شر سے اور نفس کے شر سے بچائے. تو یہ تو دعائیں کرنے کا اللہ کیا کہ جھکنے کا وقت ہوتا ہے، سیلیبریشن کا کیا ٹائم ہے کہ دل جو ہے وہ خوشی سے اچھل رہے ہوں.
اور لگے کہ ہم نے کیا تیر مار لیا، ہم نے کیا کارنامہ انجام دے لیا. کیا کارنامہ ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. کیا کیا سوچے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اس سے بڑا کارنامہ تو کسی نے انجام نہ دیا تھا. تب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تو اللہ کی حمد کیجئے اور اللہ کی تعریف کیجئے اور استغفار کیجئے. اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے. جھکیے عاجزی، جھکائیے اپنے آپ کو. دعائیں سکھائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. تو جو حاصل ہوا، جو کام مکمل ہوا، کسی کا ذاتی کمال نہیں، اور نہ اپنا کمال سمجھے، نہ اللہ کا واسطہ کسی اور کا کمال سمجھے. کسی اور کا بھی نام مت لیں. انہوں نے کروا دیا، انہوں نے محنت کی، چیز خود بڑا شر بن جاتی ہے. جو ہوا اس میں نہ آپ کا کریڈٹ، نہ آپ کی انچارجز کا کریڈٹ، نہ آپ کے استادوں کا کریڈٹ. سارا کریڈٹ صرف اللہ کا ہے. اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو انڈسپینسیبل سمجھنے لگتے. ہم کہتے ہیں ہم تعریف ہماری ہو رہی تو ہم اچھے ہی ہوں گے نا. نہیں، کسی کی تعریف مت کیجیے. سب تعریفیں اللہ کے لیے. فسبح بحمد ربک. صرف اللہ کا ظرف اتنا ہے کہ اللہ تعریف برداشت کرتا ہے. ہم انسان بہت کم ظرف ہیں، ہم بہت ہلکے ہیں. سچی بات ہے. ہماری تعریف ہونے لگتی ہے تو ہمارا تو دماغ آسمان پر چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں واہ کیا شان ہے میری. تو یہ رحم کریں دوسروں کے اوپر، مت لوگوں کے نفس کو فتنے میں ڈالیں. اللہ کی عنایت، اگر اس نے کوئی خدمت لے لی، اس کا شکر، سجدے میں گریں، رکھیں اپنے سر اللہ کے قدموں میں کہ اللہ تیرا احسان میرے سر پر کہ تو نے توفیق دی کہ میں نے تھوڑا بہت بھی کر لیا. تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے کام لے لیتا ہے اپنے دین کا. جو خوش قسمت، اور خوش قسمتی کا پتہ کیا چلے گا قیامت کے دن. تو دعا کریں ربنا لا تخزنا یوم القیامہ. اللہ میں قیامت کے دن رسوا نہ کر. یہ دنیا کی عزت کی، آخرت کی بے عزتی کا سبب نہ بن جائے کہ اللہ کا اچھا خوب دکھاوا کیا تم نے، خوب ریاکاری کی، بڑی واہ واہ ہو گئی، چلو جہنم میں. تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو یہ جو خوشی آتی ہے کامیابی کی شکل میں، یہ اتنی نازک ہوتی ہے، اتنی مشکل چیز ہوتی ہے. کامیابی کو برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے. ناکامی تو انسان برداشت کر جاتا ہے، لیکن یہ سینس آف اچیومنٹ، یہ اندر سے پھولنا، یہ پھولے نہ سمانا کہ ہم کچھ کر گئے، یہ انسان کو نکما کر دے گا آئندہ کے لیے. شیطان کہے گا بس تم نے اچیو کر تو لیا، واٹ مور ڈو یو وانٹ، اب اور کیا چاہیے، اچیومنٹ ہو گئی. لیکن انسان سوچے اچیومنٹ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلے گی جب تک میں میدان حشر میں اپنے رب سے ملاقات نہ کر لوں. تو بڑی سی بڑی خدمت، یہ تو ایک جو آپ نے کیا وہ تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. بڑی سی بڑی خدمت بھی اگر اللہ لے لے تو الحمدللہ، اللہ تیرا احسان. میں نے کیا، میں نے مشکل اٹھائی ہے، میں کو رہنے دیں. لوگوں پر اپنی محنت، اپنی عظمت کا نقش نہیں جمانا. اللہ کی عظمت، اس کا شکر بجا لانا ہے کہ اس نے اپنی مدد کے ذریعے کام کروا دیا. اور جو کمی کوتاہی رہ گئی اس پر اللہ سے معافی. کتنا کچھ ہم نے غلط کیا ہوگا بیچ میں، پتہ نہیں کب بڑبڑائے ہوں گے، کب ہم نے اریٹیشن کا اظہار کیا ہوگا، پتہ نہیں کب ہمیں فیلنگ آئی کہ اچھے پھنس گئے ہم اس کے اندر، یہ سارے کام میرے سر آ گئے، مجھ سے نہیں ہوتے. وہ خفا ہو رہا ہے، وہ ناراض ہو رہا ہے، وہ نگلیکٹ ہو رہا ہے. یہ سب ناشکری ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کتنا ظرف والا ہے جو ہم سے درگزر کرتا ہے. ہم تو فوراً خفا ہو کے اپنا کام واپس لے لیں. ہمارے بچے اگر ہم کو پانی پلائیں، 2 سے 3 آوازوں میں وہ اٹھیں اور پھر ذرا سی ناگواری سے پلائیں، ہم کہتے ہیں مجھ کو نہیں پینا، رہنے دو میں خود لے لیتی ہوں. ہم کہتے ہیں نا مت کرو، میں خود کر لیتی ہوں. اتنا ہمارے ایگو کو برا لگتا ہے. اور اللہ ہمارا یہ پاؤں پٹخنا اور اندر ہی اندر وہ جو ہے پریشان ہونا دیکھتا ہے، تب بھی ہمیں موقع دیتا ہے کہ چلو کمزور ہو نا تم، چلو تم بھی کیا یاد کرو گے، میں نے معاف کیا. کام لیتا رہتا ہے ہم سے. تو جو کبھی کوئی اریٹیشن آئی ہو، کچھ برا لگا ہو، کبھی پچھتائے ہوں کہ نا حق شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ سے استغفار ہے. واستغفرہ. اللہ جو کمی کوتاہی رہ گئی اس پہ اللہ تو معاف فرمانے والا ہے. جو بھول چوک ہو گئی، جو غلط الفاظ ہم نے نکال دیے زبان سے، ہم کسی کے آگے ہم نے برا بھلا کہا کسی کو، اللہ تو بخشنے والا ہے. اللہ سے استغفار کہ اللہ غلطیوں پہ ہماری پکڑ نہ کر، کہیں دنیا کی کامیابی آخرت کی ناکامی کا ذریعہ نہ بن جائے. تو سوچیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایات دی جا رہی ہیں تو کسی اور شخص کے لیے کیا گنجائش ان سے بے نیاز رہنے کی.
دعا کرنی چاہیے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا کر، ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے تھے رکوع اور سجدے میں، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ صحیح بخاری میں یہ موجود ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس سورت کے نزول کے بعد اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور فرماتے تھے مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، اور دلیل کے طور پہ اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرمایا کرتے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے لیے محنت اور ریاضت کرنے میں اس قدر شدت سے مشغول ہو گئے تھے جتنے اس سے پہلے کبھی نہ تھے۔ سوچیں ذرا، یہ نہیں سوچا کہ اچھا اب کام ہو گیا اب ریلیکس کروں گا، ویکیشن۔ ہم پہ تو ویکیشن ایسی سوار ہو گئی ہے نا کہ اس کے بعد پھر دیکھوں گا نہیں۔ ادھر آپ نے ریلیکس کرنے کا سوچا، ادھر آپ دیکھیں ذرا کہ کہاں انسان کو شیطان لے کر جاتا ہے، اور زیادہ مشغول ہو گیا آپ عبادت میں۔ تو فارغ ہونے کو کبھی خوشی کا موقع مت سمجھیے کہ چلو فارغ ہوئے، یہ فراغت ہی سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس سورت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بہت مجاہدہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ سب کچھ کھپا کے سب لگا کر بھی انسان یہ سمجھے کہ اللہ کا فضل، میرا کوئی کمال نہیں۔ حقیقت ہے نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر یہ ہم کو سمجھ آ گئی بات کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رضا کی امید ہے۔ تب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ اب آپ کثرت سے اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا اور استغفار کرتی رہیے، بس اب کرتی رہیے گا۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔